قربانیوں کی بات کی جائے، صحابہ کرام کی قربانیوں کی بات کی جائے تو ہم ابو بکر کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ان قربانیوں میں سب سے پہلا نام ابو بکر کا آتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ اپنے سامنے رکھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے اپنے گھر میں موجود تمام مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ پوچھنے پر کہا، ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو صاف کر کے آیا ہو، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے، لوگوں بتاؤ تم صحابہ کرام میں سب سے بہادر کسے مانتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین آپ بہادر ہیں، آپ کی بہادری کے چرچے ہم نے سنے ہیں۔ کہا نہیں، ہم میں سب سے بہادر کوئی اگر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ جنگ میں ہم نے جھوپڑی تیار کی اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور اعلان ہوا کہ کون اس جھوپڑی میں رک کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ کوئی آگے نہیں آیا، ذمہ داری والا معاملہ تھا، لہذا ننگی تلوار لے کر، بے نیام تلوار لے کر کے ایک کمزور اور لاغر شخصیت جسے ابو بکر کہا جاتا ہے، وہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہا میں اپنے ساتھی، اپنے تجارت کے ساتھی، اپنے مکہ میں ظلم سہنے والے ساتھی کا آج بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہو، لہذا ان تمام صحابہ کی جماعت میں تنہا ابو بکر اس جھوپڑی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہوئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیو دوستو، جب ہر طرف جان کا خطرہ ہو اور ہر طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن موجود ہو، ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی قربانی ہے کہ جنس کی بہادری کا ذکر بھی ایک عظیم بہادر شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہجرت کا واقعہ آپ اپنے سامنے رکھے، ابو بکر مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ کب مجھے موقع ملے میں مکہ چھوڑ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلا جاؤں، لیکن اللہ کے رسول روکتے، کہا نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی تم ہجرت نہ کرو۔ لہذا ایک دوپہر میں جہاں مکہ کی گرمی اپنے شباب پر ہوتی ہے، ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں ان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور دروازے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ کہا ابو بکر چلو تیاری کرو، اللہ رب العالمین نے تمہیں میری صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے مکہ کے اندر انتخاب کیا گیا کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کو معلوم تھا، لہذا آپ نے دین کی خاطر قربانی کے لیے پہلے ہی سے مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ کیا ان کی محبت کا عالم تو دیکھیے، دین کے خاطر قربانی کا جذبہ تو میرے بھائیو دوستو آپ دیکھیے، اس پر غور کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بندہ باخوشی دل کی گہرائیوں سے مکہ کو، اپنے آبائی وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی آ کر کے ہم سے اور آپ سے کہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، راویر میں آپ بچپن سے رہے، ذرا چھوڑ کر کے کسی اور محلے میں چلے جاؤ، کسی اور شہر میں چلے جاؤ، انسان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، پڑوسی یاد آتے ہیں، رشتہ دار یاد آتے ہیں، دوست و احباب یاد آتے ہیں، وہ مکان جس میں دن و رات گزارے ہیں اس کی در و دیواریں یاد آتی ہیں، تمام چیزیں وسائل یاد آتے رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ میرے بھائیو دوستو غربت میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو چھوڑنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور جو چھوڑ کر گئے ان سے ان کے دلوں کی حالت جا کر کے معلوم کرے، وہ آپ کو مجبوری بتائیں گے، وہ رہتے بھی دیش کے اندر ہے، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، لیکن ان کا دل اپنے چھوٹے موٹے علاقے میں لگا رہتا ہے۔ وہ ابو بکر میرے بھائیو دوستو خوشی خوشی گھر کو چھوڑ رہے ہیں،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اپنے گھر سے تمام ساز و سامان نبی کی خدمت کے لیے لے کر کے چل دیے. یہ نہیں سوچا کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا, میرے بیٹوں کا کیا ہوگا, میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. تمام چیزوں کو قربان کر کے اپنا تمام کا تمام مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے لے کے چل دیے اور حق ادا کیا. ہم اور آپ جانتے ہجرت کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. نبی چل رہے ہیں, ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. نبی پوچھتے ابو بکر کیا ہو گیا ہے, کیوں اتنے پریشان حال ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کا باڈی گارڈ مجھے بنایا گیا ہے, لہٰذا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دشمن کا حملہ آپ پر نہ ہو جائے. تو اگر دشمن حملہ کر بھی دے تو وہ پہلا نیزہ, وہ پہلا وار آپ کے جسم پر لگنے سے پہلے وہ ابو بکر کے جسم پر لگے. ابو بکر خوشی خوشی ان واروں کو, ان حملوں کو اپنے سینے پر, اپنے جسم پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے میرے بھائی.